وفی ذمۃ اللہ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو۔ ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول، یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات، کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری۔ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا۔ صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری کتاب التہجد میں، اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بتایا گیا اور وہ خواب کے اندر انہیں دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے، اور جب پتھر ہٹایا جاتا ہے اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو گیا، پھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے، پھر سے اس کا پتھر ہٹایا جاتا ہے تو سر ٹھیک ہو گیا۔ بار اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ حالت برزخ میں، یعنی کہ موت کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس کے متعلق تو انہیں بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو قرآن جانتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتا تھا اور نیند کی وجہ سے فرض نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ اب اس کا سر جو بہت اطمینان سے دنیا میں سو رہا تھا تو سر کو بہت آرام مل رہا ہے نا، کہ سر تو آرام سے سویا ہوا ہے، اب وہ سر کچلا جا رہا ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی غلو کی بات نہیں، حقیقت ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب ہے، اس کا بدلہ بے حساب ملے، حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ، کمپلسری ہے، کرو اور فائدہ بھی پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف 2، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ وہ رات بھر سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کی نماز بھی اس نے غائب کر دیا۔ فقال بال الشیطان فی اذنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ علماء نے کہا یہ اپنی حقیقت پر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے تو ایسا ہے، تو شیطان پیشاب کرتا ہے۔ کون سی جگہ ہے اس کے لیے؟ دیکھیے اس کا باتھ روم یا جو بھی لیبارٹری جو بھی آپ کہیں کدھر ہے، بے نمازی کا کان ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حدیث میں ہے کہ اگر آدمی ایسا ہوتا ہے تو پورا دن اس کا خراب جاتا ہے، ایک دم سست مریل ایک دم اور موڈ خراب، ایسا دن اس کا ہوتا ہے، تو نشاط اس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیے کہ کون سی مخلوق اور کیا عمل اور کون سی جگہ کان اس کا، کیا حق بات سمجھ میں آئے گی؟ بتائیے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ رات میں اگر لیٹ سونے کی وجہ سے نماز جا رہی ہے تو پھر لیٹ سونا جائز نہیں ہمارے لیے۔ مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک بار ڈسے گئے کہ رات کو لیٹ سوئے تو فجر گئی۔ آپ کو پتا ہوگا نا، یاد ہے نا کہ حدیث میں کیا الفاظ آئے ہیں کہ جیسے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، اور جیسے نہیں، حقیقت میں کچلا جا رہا ہے، کچلا جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سر جو آرام سے سو رہا ہے کل برزخ میں کچلا جا رہا ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ کو میں ابھارتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک سسٹم لائیں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کچھ بھی وجہ سے ایک نماز نہیں جانی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے خطروں میں ڈالتے ہیں اگر ہم نماز مس کرتے ہیں تو۔